السلام علیکم ناظرین، اور ٹی وی نیٹ ورک کے ویلاگ اور کیا کہیے میں ہوں سید محسن رضا۔ ناظرین، گفتگو کرنی ہے آج پاکستان کے انٹرنل معاملات پہ، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سیاستدان خود پاکستان کی جو سیاسی بساط ہے اس پہ کس طرح سے پلے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید، جو پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور کئی مرتبہ راولپنڈی سے منتخب ایم این اے رہے ہیں، اور انہوں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست لے کر گئے تھے کہ شہباز شریف کی جو کیبنٹ ہے اس کا سائز 72 منسٹرز اور معاونین خصوصی جو ہیں ان پر مشتمل ہے، اور اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وہ تو شیخ رشید صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک پنگا ڈالا اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کو شٹ اپ کال دی ہے، اگر شیخ رشید صاحب کی جگہ پہ کوئی بھی آدمی جو شریف آدمی ہے اور سنجیدہ مزاج ہے تو کم از کم اس شٹ اپ کال کے بعد وہ شرمندہ ضرور ہوتا اور برملا اپنی شرمندگی کا اظہار کرتا، لیکن شیخ رشید صاحب کو جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بات بڑی آسانی سے کر جاتے ہیں، اور بڑی سے بڑی تنقید جو ہے وہ اس کو زد میں آئے بغیر ادھر ادھر کر دیتے ہیں، جسے میں اگر بہت ہی آسان الفاظ استعمال کروں تو کوئی بھی شریف آدمی اس قسم کے جواب کو جو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست پر ان کو دیا ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ پولیٹکس بھی کریں گے اور عمران خان صاحب کو وہ انگیخت کرتے رہیں گے کہ وہ شہباز شریف کی گورنمنٹ اور مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے اس کا تیا پانچا کر دیں۔ شیخ رشید صاحب کا اپنا کیا دھرا کیا ہے، ان کی سیاسی طاقت کیا ہے، لیکن وہ ایک اچھے ویلر ڈیلر ہیں اور ہمیشہ اپنے قد سے زیادہ اپنا حصہ جو ہے وہ وصول کر لیتے ہیں۔ وہ جو معاملہ لے کر گئے تھے کورٹ میں، اس کے پیچھے جو انٹینشن ہے کہ وہ شہباز شریف کی حکومت کو جس طرح سے بھی ہو سکے ایک ٹف ٹائم دیا جائے، ان کی کریڈیبلٹی ختم کی جائے۔ تو عدالت نے تو ان کو کہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو آپ کو ایک مثالی جرمانہ جو ہے وہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے، آپ کو جرمانہ تو اب بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، آپ پارلیمنٹ کو بے توقیر نہ کریں۔ ایک تو شیخ رشید صاحب سمیت تحریک انصاف ساری کی ساری نیشنل اسمبلی سے مستعفی ہو چکی ہے، وہ ایک الگ کیس ہے اور اس کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھی جا چکا ہے، اس کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ لیکن پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں دو تین چیزیں اور ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک تو ناظرین ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس وقت حکومت سمیت جتنے بھی ہمیں ساری سیاسی جماعتیں پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں اتحادی حکومت بھی موجود ہے، اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو میں اور آپ سب اور پاکستان سے محبت کرنے والے جتنے بھی اور جمہوریت پسند ہیں، سب کی ایک ہی رائے بنے گی کہ پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ کبڈی کا میچ کسی اور سطح پہ کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان کے مسائل کسی اور نوعیت کے ہیں۔ اگر اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا سٹائل دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی جو جارحانہ پولیٹکس تھی اس کے مقابلے پہ ان کی کارکردگی تو صفر رہی ہے، لیکن جو پاکستان میں سیلاب آئے ہیں اس کی وجہ سے ان کو نیو لیز آف لائف ملی ہے۔ ہر جگہ پہ سیلاب کا کارڈ استعمال میں آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی اسلام آباد میں احتجاج کی کال سے یا دھرنا دینے سے روکنے کے لیے بڑی سے بڑی جو اگر دلیل دی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دل میں سینے میں دل نہیں ہے، وہ پولیٹکس کر رہے ہیں، پاکستان ڈوب گیا ہے۔ ایک بنیادی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے صرف سیلابوں نے ہی نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کو ڈبو رہی ہیں، اتحادی حکومت نے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے۔ چلتے ہیں پاکستان کے اس معاشی مصیبت کی طرف، جس سے نکالنے کے لیے بڑے دعوے مفتاح اسماعیل صاحب نے کیے تھے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان میں بلوا لیا گیا، آج شام وہ سینٹ کا اپنی جو ان کی سیٹ ہے اس کا وہ حلف لیں گے، ممبر بن جائیں گے، اور کل وزیر خزانہ کا وہ حلف لے لیں گے اور کیبنٹ کے ممبر بن جائیں گے، اور ان سے توقع کی جائے گی کہ وہ پاکستان کو درپیش جو معاشی سیکٹر پہ پرابلمز ہیں، جس میں سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ناظرین اسی تناظر میں بات اگر کروں تو موجودہ حکومت کی جو معاشی پالیسی تھی
کہ IMF سے معاملات چل پڑے. IMF نے پروگرام پاکستان کا ریشیڈیول کر دیا, $1.7 بلین کی ان کو ٹرانچ بھی مل گئی. اب آگے چلتے ہیں اور ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ باقی اپنی جو بیلنس شیٹ ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دیں. اگر مہنگائی کی طرف دیکھیں, اگر انرجی سیکٹر میں ہونے والی جو مہنگائی ہے اس کو دیکھیں, پیٹرولیم مصنوعات کو دیکھیں, اور جو ڈالر کا معاملہ تھا اس کو دیکھیں, تو پچھلے 5 ماہ 6 ماہ جو پاکستان نے گزارے ہیں وہ پاکستان کی معاشی تاریخ کے بدترین زمانے میں شمار ہو سکتے ہیں. ناظرین, آپ سے میں شیئر کروں گا اس بات کو کہ 1 مہینہ پیشتر بڑے فین فیئر کے ساتھ شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ دوحہ گئے تھے, قطر میں, اور وہاں پر جا کر انہوں نے منت سماجت کی یا پاکستان کے مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کیے. ان کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر $3 بلین کی انویسٹمنٹ کا ان کو پلان اور اندیا دیا, اور اس میں پاکستان نے کرنا کیا تھا, پاکستان نے قطر سے $3 بلین کی انویسٹمنٹ لینی تھی, اور اس کے لیے بنیادی طور پر ضروری تھا کہ پاکستان RLNG جو ہے اس کا ایک ٹرمینل بنائے اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ان کو دور کرے. اور شہباز شریف صاحب کے جانے سے پہلے جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں انرجی سیکٹر یا وزارت پیٹرولیم کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ اپنا ہوم ورک کرے. اچھا, اس کے ساتھ ہونا کیا تھا, ایک تو RLNG جو ٹرمینل تھا, دوسرا RLNG پاور بیسڈ 2 پاور جنریشن پلانٹس پاکستان نے لگانے تھے. اس کے لیے پیپر ورک اور جو انفراسٹرکچر کی فراہمی تھی یہ اس حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ اس کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ قطری انویسٹمنٹ جو $3 بلین کے پورٹ فولیو میں شامل ہے, اور اگر اس کے ساتھ پاکستان سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا تو اب تک اس میں جو بیوروکریٹک جتنی بھی امپیڈیمنٹس یا اس میں ریڈ ٹیپزم تھا اس کو ریموو کیا جا سکتا تھا. لیکن میری اب تک کی انویسٹیگیشن اور جو میڈیا میں چھپ رہا ہے, اور وزارت پیٹرولیم اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بیٹھی ہوئی بیوروکریسی کے رویے کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ وہ اپنی پوسٹنگ, ٹرانسفر اور اپنے پرکس اور پریولیجز اور اپنی سیلریز, ان سب تک تو وہ بہت زیادہ جان مار کے کام کرتے ہیں, دا ڈے ان اینڈ دا ڈے آؤٹ. لیکن قطری پلان جو تھا $3 بلین کی پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کا, اس میں 1 انچ بھی پاکستان نے اپنا کام اپنے حصے کا کر کے نہیں دیا. ناظرین, بات یہاں تک نہیں رکتی, بلکہ UAE نے اور سعودی عرب نے بھی پاکستان سے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. پاور سیکٹر, انرجی سیکٹر اور اس کے علاوہ ایگریکلچر ہے اور پاکستان کے انفراسٹرکچر ہے, اس میں انویسٹمنٹ کے, اور ٹریڈ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے بہت سارے منصوبے پائپ لائن میں تھے, جن کی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو اور اس کا جو ہورائزن تھا اس کو تو ہم شمار کرتے ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹس پاکستان اپنا ٹربل اگر دور کر لیتا ہے تو اپنے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے پاس یہ ڈبل ہو سکتے ہیں, یعنی $16 بلین تک ہم لے جا سکتے ہیں, تاکہ ہماری مارکیٹ میں کریڈیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے. یہ پاکستان کو خطرہ ہے کہ اگر UAE کے ساتھ پاکستان کے معاملات آگے نہیں بڑھتے, جو مجھے لگتا ہے کہ نہیں بڑھیں گے, تو آنے والی دیگر ملکوں سے, دوست ممالک سے جو انویسٹمنٹ کی ایک امید تھی ہمیں, وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے یا تو رک جائے گی یا دم توڑ دے گی. اب آتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ کل وزیر خزانہ پاکستان کے بن جاتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب نے زبانی استعفیٰ تو دے دیا ہے. ان کے لیے درپیش جو چیلنجز ہوں گے وہ سب سے بڑا تو یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر جس جگہ پہ بھی موجود ہے اس میں جو حائل رکاوٹیں ایک تو ان کو دور کریں, دوسرا پاکستان کا جو ٹیکس کلیکٹنگ جو مشینری ہے اس کو اپڈیٹ کریں, اور اپنی ٹیم ان لوگوں پر تشکیل دیں جن کے ایک تو ریکارڈ پہلے سے موجود ہے اور وہ کام کرنے کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں, اور ان کی پرفارمنس شیٹ جو ہے وہ ایکسیلنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈالر کی اڑان میں بہت ساری چیزیں نظر ایسی آ رہی ہیں جنہوں نے ڈالر کی قیمت $200 سے زیادہ 245 تک پہنچائی ہے. اس میں بینکنگ سیکٹر کے کچھ بینکس ایسے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسپیکولیشنز کے ذریعے, ضرورت نہیں تھی اتنی زیادہ مارکیٹ میں ڈالرز کی, لیکن اسپیکولیٹ کر کے انہوں نے ڈالر کی پرائس جو ہے وہ بڑھائی ہے. دوسرا, ڈالر کی اڑان میں ایک چیز شامل ہے, افغانستان کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈالرز باہر گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ضروری تھا کہ پاکستان میں جو اشیاء ضروریہ روزمرہ کی بنیاد پر پاکستان کو جو فوڈ کرائسس ہے اس میں استعمال میں لانے کے لیے ڈالرز کی ضرورت تھی, تاکہ وہ امپورٹس کو بڑھایا جا سکے اور پاکستان کا جو ڈیلی یوزیج ہے ان ڈیلی کموڈیٹیز کا ان کو پورا کیا جا سکے. اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پر بیلنس آف پیمنٹ ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہے وہاں پر ان تمام چیزوں کو روکا جائے, امپورٹس ہماری کنٹرول کی جائیں, ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے.
یہ وہ منظرنامہ ہے جس میں بنیادی طور پر پاکستان کی معاشی صرف نون لیگ کی یا اتحادی حکومت کی کریڈیبلٹی ہی ایٹ سٹیک نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی معاشی، پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس کی جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے۔ یہ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اسمارٹ فون کی دنیا ہے، اس میں 3G 4G سے آگے بڑھ کے 5G کے استعمال کا زمانہ ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا چیف آف آرمی اسٹاف یعنی امریکہ کے پریزیڈنٹ کی گفتگو ہے وہ بھی لیک ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ ایک سیکیورٹی بریچ ضرور ہوا ہے۔ اس میں اگر حکومتی زوما کی طرف سے آنے والے اسٹیٹمنٹس کو دیکھا جائے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یا تو حکومت کے اپنے لوگ موجود ہیں اس میں، یا حکومت جن لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے، یا سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے لازمی طور پر موجود ہیں جو اس قسم کی بریچز کے ذمہ دار ہیں۔ فائنڈنگ سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ ویئر ایکچولی لائز دا رسپانسبلٹی۔ آج کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔